السلام علیکم ناظرین، ایک پراسرار اور سبق آموز کہانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کسی اپنے کے لیے صرف چند گھنٹوں کی پریشانی برداشت کرتا ہے، لیکن وہ چند گھنٹے پوری زندگی کا دکھ بن جاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایسے راز سے پردہ اٹھاتا ہے جسے سمجھنے میں انسان کو برسوں لگ جائیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی ماں کی ہے جس نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں پروان چڑھایا، اسے ہمیشہ نیکی اور حیا اور پاکیزگی کا درس دیا۔ لیکن ایک دن وہی بیٹی مدرسے سے واپس آئی تو اس کی حالت ایسی تھی کہ ماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج میری بیٹی زینب کا مدرسے میں آخری دن تھا۔ میں بڑی بے صبری سے صحن میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ اس نے اپنا سب سے اچھا اور نیا لباس پہنا تھا۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ انتہائی سادہ اور عام سے کپڑوں میں مدرسے جاتی رہی تھی۔ آج اس کا حفظ قرآن مکمل ہو چکا تھا اور اسے باقاعدہ ڈگری ملنے والی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے مجھ سے ضد کر کے یہ نئے کپڑے بنوائے تھے اور کہا تھا، اماں، آج میرا بہت خاص دن ہے، میں رب کے کلام کو اپنے سینے میں بسانے کی خوشی میں تیار ہو کر جاؤں گی۔ ویسے بھی مدرسے میں صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بیٹی کی خوشی دیکھتے ہوئے مسکرا کر اجازت دے دی تھی۔ لیکن جب شام کے 5 سے 6 بجنے لگے اور مغرب کی سیاہی ادھر ادھر پھیلنے لگی تو میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میری فکر لمحہ با لمحہ بڑھ رہی تھی کیونکہ زینب کبھی بھی 3 بجے کے بعد لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں فوراً اس کی خبر لے سکتی۔ جب اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تو میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود باہر نکل کر دیکھتی ہوں۔ پھولی ہوئی سانسوں اور کانپتے قدموں کے ساتھ میں جیسے تیسے مدرسے پہنچی۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ زینب تو ٹھیک 3 بجے وہاں سے نکل چکی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اگر وہ 3 بجے نکلی تھی تو 6 بجے تک کہاں رہی؟ مدرسے کی انتظامیہ نے تو مزید کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا، البتہ اس کی معلمہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، فہمیدہ باجی، اب بلاوجہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ شاید اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہو۔ اب گھر جائیں، وہ اچھے اخلاق والی بچی ہے، اس نے کبھی نظر اٹھا کر کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ آپ اپنے دل میں شیطانی وسوسے نہ لائیں۔ استانی کی بات سے مجھے لمحاتی تسلی تو ملی مگر ماں کے دل کو قرار کہا۔ میں ہاتھ پاؤں کانپتی حالت میں گھر واپس آ رہی تھی۔ میری اس جوان اور یتیم بیٹی کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ رشتے داروں کی بے حسی کا تو سبھی کو علم ہوتا ہے۔ میں انہی وہموں اور خدشات میں گھری گلی میں کونے پر پہنچی تو مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ زینب تھی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر تشدد کے ہولناک نشانات تھے، جیسے اسے بے رحمی سے مارا پیٹا گیا ہو۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری آواز رند گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو مدد کے لیے پکاروں۔ میرا چیخنا چلانا سن کر محلے کی چند عورتیں باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا فہمیدہ باجی؟ اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ پڑوسن ناہید نے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے اشارہ کیا، دیکھو، میری بیٹی کی حالت دیکھو۔ ناہید نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، تم خود بھی تجربہ کار ہو فہمیدہ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایسا مت کہو۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زینب کی آنکھیں بالکل خالی تھیں اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر بولی، فہمیدہ، تمہاری بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے؟ کون اب اس سے شادی کرے گا؟ یہ تو کسی کے ظلم کا نشانہ بن کر آئی ہے۔ تم اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھتی تھی؟ تم تو کہتی تھی مدرسہ جاتی ہے، ذرا اس کا لباس تو دیکھو۔ روز سادہ کپڑے پہننے والی نے آج ہی خاص کپڑے کیوں پہنے؟ ان عورتوں کے تیز دھار جملوں نے ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن اس وقت میری پہلی ترجیح میری بچی تھی۔ میں نے ہمت باندھی اور ہمارے محلے میں ایس پی صاحب کے ملازم کا گھر تھا۔ میں جلدی سے اپنی بیٹی کو ان کے پاس لے گئی اور مدد مانگی۔ اس ملازم نے کہا کہ میں تمہیں ایس پی طارق صاحب کے گھر لے جاتا ہوں، وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔
میں اور میری بیٹی ہم دونوں اس ملازم کے ساتھ گئے اور ایس پی طارق صاحب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ طارق صاحب اس علاقے کے انتہائی رحمدل اور باصول انسان تھے۔ پولیس والوں کے بارے میں عام تاثر جو بھی ہو، طارق صاحب ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ میں نے روتے ہوئے زینب کی حالت ان کے سامنے رکھی۔ طارق صاحب، دیکھیں ظالموں نے میری بچی کا کیا حال کر دیا ہے، میری مدد کیجیے۔ طارق صاحب نے جب لڑکی کی حالت دیکھی تو وہ بھی دہل گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کی طرح زینب کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا اندر آؤ، بیٹھو، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تمہارے لیے لڑوں گا، بس مجھے ان درندوں کے نام کوئی سراغ بتا دو۔ یہ سنتے ہی زینب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور تڑپ کر بولی، اماں، میں اب کسی کام کی نہیں رہی، میرے لیے یہ دنیا قبرستان بن چکی ہے، مجھے قبر میں دفنا دو۔ اماں، میں نے تو پوری زندگی قرآنی آیات کے سوا کچھ نہیں سوچا تھا، میں تو ہمیشہ رب کے قریب رہی، پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ طارق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً لیڈی پولیس کو بلایا اور کہا، فہمیدہ بی بی، اس بچی کا فوری میڈیکل ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ قانونی ثبوت اکٹھے کیے جا سکیں اور مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ طارق صاحب خود اپنی گاڑی میں ہمیں سرکاری ہسپتال لے گئے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے تمام میڈیکل کارروائی اور ڈی این اے سیمپلز بغیر کسی تاخیر کے جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، فہمیدہ بی بی، عزت کی خاطر خاموش مت رہنا، مظلوم کی خاموشی ہی ان درندوں کی طاقت بنتی ہے۔ میں نے بھی دل میں عہد کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ ہم ہسپتال سے گھر لوٹے۔ زینب کا چہرہ سوج چکا تھا اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، کیا تم انہیں جانتی تھی؟ وہ کون تھے؟ زینب نے سسکتے ہوئے کہا، اماں، تم بھی انہیں اچھی طرح جانتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونا شروع پڑی اور اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھالتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جسے میں بھی جانتی ہوں۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی اور صبح کے 6 بج گئے۔ میں جلدی سے اٹھی اور زینب کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ زینب بستر پر بے جان پڑی تھی۔ مجھے لگا وہ سو رہی ہے، بخار ہے، لیکن جب میں نے اسے ہلا کر دیکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری زینب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ شدید صدمے اور خوف اور دل بند ہو جانے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ ایک اور ایسا سانحہ تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں بھاگتی ہوئی ایس پی طارق صاحب کے پاس گئی۔ پولیس نے آ کر جائزہ لیا اور تصدیق کی کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ شدید صدمے اور خوف نے اس کی جان لے لی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو چادر میں لپیٹا، فجر کی نماز پڑھی اور محلے میں اس کے انتقال کی خبر دی۔ خبر پھیلتے ہی محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں، مگر ہمدردی کے بجائے تانے شروع ہو گئے۔ پڑوسن ناہید بولی، شکر کرو فہمیدہ، تمہاری جان چھوٹ گئی، ورنہ یہ آگے پتہ نہیں کیا کیا دن دکھاتی۔ عورتیں جنازے کی غم خواری کے بجائے کھانے دیگوں اور بریانی کا پوچھ رہی تھیں، اور مجھے کھانا کھلانے کے رسم و رواج کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ میں نے صاف کہہ دیا، میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، میرے پاس تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عورتیں کہہ رہی تھی کہ تم دیکھ لینا، اس کے جنازے میں تمہیں بہت مشکلات ہوں گی، یہ مر کر بھی تمہارے لیے دکھوں اور اذیت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ لیکن مجھے عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا، کیونکہ میرا دل اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خود گواہی دیتا تھا۔ جنازے کو غسل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار کچھ عورتوں نے جوں توں کر کے غسل دیا اور باہر آ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، کتنی بے شرم لڑکی تھی، یہ تو خود ہی ان لڑکوں کے ساتھ گئی ہوگی، ورنہ راہ چلتے کون کسی کو پکڑتا ہے۔ جب جنازے کا وقت آیا تو محلے کے با اثر شخص اصغر صاحب اور اس کے دونوں بیٹوں نے صاف انکار کر دیا۔ ہم ایسی لڑکی کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے جس نے پورے علاقے اور مدرسے کو بدنام کیا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی محلے کے تمام مرد پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں کی باتیں میرا دل چھلنی کر رہی تھی۔
میں نے کہا کہ میری معصوم بیٹی مر گئی ہے، اب تو اسے بخش دیں۔ لیکن محلے والوں نے کہا کہ اسے ہم تو بخشتے ہیں لیکن خدا کیسے بخشے گا؟ تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں مدرسے میں جانے والی لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے۔ میری بیٹی کی میت گھر میں اکیلی پڑی تھی اور باہر 400-500 تمش بینوں کا ہجوم تھا، مگر کسی میں اتنی غیرت نہ تھی کہ جنازے کو 4 آدمی کندھا دے سکے۔ میں بیٹی کی میت کے پاس بیٹھ کر زار و قطار روتی رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں قریبی مسجد کا امام ہوں اور یہ میرے ساتھ لوگ بھی مسجد سے آئے ہیں، مگر ان کے ساتھ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کے ساتھ سفید کپڑوں اور سفید پگڑیوں میں ملبوس 40 کے قریب نورانی چہروں والے انتہائی باوقار اور پاکیزہ لوگ موجود تھے، جنہیں دیکھ کر ہی دل میں ایک عجیب سا احترام تقدس پیدا ہوتا تھا۔ اتنے میں باہر سے گاڑیوں کے سائرن اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایس پی طارق صاحب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ طارق صاحب نے اونچی آواز میں گرج کر محلے داروں سے کہا، تم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ ایک مظلوم اور حفظ قرآن کرنے والی بچی کی میت پر تم سیاست اور تانے زنی کر رہے ہو۔ ان سفید پوش بزرگوں نے نہایت احترام کے ساتھ زینب کا جنازہ اٹھایا۔ ان کی کلمہ طیبہ پڑھنے کی پرسوز آوازوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ محلے کے لوگ شرمندگی سے سر جھکائے گراؤنڈ کی طرف چل پڑے۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو فضائیں ایک عجیب سے نور اور سکون سے بھر گئیں۔ جب میں نے آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا تو اس پر تمام زخموں کے نشان غائب ہو چکے تھے اور ایک چمکتا ہوا نورانی تبسم تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو، اماں، میں اپنے رب کے پاس سرخرو ہو کر جا رہی ہوں۔ فہمیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ تو سب جانتا تھا۔ تو جانتا تھا کہ زینب بے قصور تھی، تو جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور شاید اسی لیے تو نے آخری وقت میں اس بچی کی عزت ایسے طریقے سے رکھی ہے جسے میری اپنی عقل بھی سمجھ نہیں پائی۔ شمیم مسجد کے صحن میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، اے اللہ، میں تیرے فیصلے کو نہیں سمجھ سکتی مگر مجھے یقین ہے کہ تو سب سے بڑا عادل ہے۔ میری بیٹی کی عزت تو نے رکھ لی، اب اس کے قاتلوں اور ظالموں کو بھی تو ہی دیکھنا۔ تدفین کے بعد طارق صاحب میرے پاس آئے اور ان کے چہرے پر سخت جلال تھا۔ انہوں نے کہا، فہمیدہ بی بی، آپ کی بیٹی کے میڈیکل سیمپلز اور ڈی این اے رپورٹ آ چکی ہے اور مجرموں کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی پورا محلہ سناٹے میں آ گیا۔ طارق صاحب نے اشارہ کیا اور پولیس نے آگے بڑھ کر اسی امیر شخص اصغر صاحب اور اس کے 2 اوباش بیٹوں کو ہتھکڑیاں لگا لیں۔ طارق صاحب نے سب کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا۔ اصغر اور اس کے بیٹوں نے زینب کو مدرسے سے نکلتے ہی زبردستی گاڑی میں اغوا کیا تھا۔ ہسپتال کی ڈی این اے رپورٹ اور راستے کے CCTV کیمروں نے ان کا سارا جرم ثابت کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اصغر جنازہ پڑھانے سے روک رہا تھا تاکہ بات دب جائے اور اس کا جرم چھپ جائے۔ محلے دار حیران اور ششدر ہو کر رہ گئے۔ جن لوگوں نے میری بیٹی پر کیچڑ اچھالا تھا وہ شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ اصغر اور اس کے بیٹے پولیس کے سامنے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگے اور معافیاں مانگنے لگے، مگر قانون اور انصاف کا ترازو جھکنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ زینب کے ساتھ ہونے والے اس گھناؤنے ظلم اور اغوا اور اس کی موت کا سبب بننے پر عدالت نے اصغر اور اس کے دونوں بیٹوں کو پھانسی کی سزا سنائی۔ واقعے کے کچھ دنوں بعد میں شکریہ ادا کرنے اور ان سفید پوش لوگوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے قریب کی بڑی عائشہ مسجد گئی، جہاں سے طارق صاحب ان لوگوں کو لائے تھے۔ لیکن وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس مسجد کے امام صاحب تو پچھلے 1 ہفتے سے شہر سے باہر ہیں، اور وہاں ایسا کوئی 40 لوگوں کا گروہ رہتا ہی نہیں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری حافظ قرآن بیٹی کی پاکیزگی اور بے گناہی کا گواہ خود رب العزت کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے میری بیٹی کا جنازہ بھی باوقار بنوایا اور دنیا میں اس کے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک بھی پہنچایا۔ محترم ناظرین، سچ کہا گیا ہے کہ مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے اور رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔
دنیا کسی انسان کو اس کے ظاہری حالات سے مجرم قرار دے سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہمیں کسی مظلوم کے بارے میں بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے جس شخص کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کے نزدیک مظلوم اور بے قصور ہو۔ اور یاد رکھیں، مظلوم کی خاموشی اس کے جرم کی دلیل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ صرف اس لیے خاموش ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنے آنسوؤں کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ کو فہمیدہ اور زینب کی یہ دردناک اور پراسرار کہانی کیسی لگی؟ یا آپ کے خیال میں زینب کے جنازے پر آنے والے وہ 40 افراد محض ایک اتفاق تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مظلوم بچی کی عزت کی حفاظت کا ایک عجیب واقعہ تھا؟ آپ کو ہماری آج کی یہ دل دہلا دینے والی اور سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔